سورة المباركة الفاتحة. آپ ذرا سے اعتماد سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو عراق میں انہی دنوں کئی نوجوانوں کو داعش اور ISIS کے ظالموں نے شہید کیا تھا، اسٹوڈنٹس کو تقریباً 1700 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی یونیورسٹی میں مارا تھا، انہی دنوں میں ان کی تاریخ ہے۔ ان کی ارواح کو علامہ مرحوم سید اختر رضوی صاحب کی روح کو عیسیٰ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شہادت امام ششم کی مناسبت بھی ہے اور شہداء کا تذکرہ بھی ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک مقام امامت اور مقام ولایت، اور امامت اور ولایت سے منسوب دنوں کا اور مناسبتوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جو اس امام اور اس ولی کی راہ پر چلتے ہیں۔ امام ششم کی زندگی اس اعتبار سے بھی معروف ہے اور علماء اور فقہا کے درمیان گفتگو کا سبب بنی ہے کہ آپ نے اپنی حیات کے دوران جس چیز کو زیادہ فروغ دیا وہ عزاداری اور عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، تو وہیں پر آپ نے جہاں علم کی بات کی، جہاں پر لوگوں میں اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی علم کو پھیلایا، جو کئی سالوں سے وہ علم مخفی تھا، کئی سالوں سے وہ علم چھپا ہوا تھا، لوگ
اس علم سے آشنا نہیں تھے، اس لیے کہ بعد رسول احادیث کو بیان کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور احادیث کو نقل کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا لوگوں کے درمیان وہ علم موجود نہیں تھا جس علم سے اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو آشنا کروانا چاہتے تھے۔ تو موقع ملا، فرصت ملی، تو پہلا کام جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے کیا ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کو قائم کیا، ایک علمی مدرسہ قائم کیا جس میں کوئی مذہب کی قید نہیں رکھی، جس میں کوئی عمر کی قید نہیں رکھی، جس میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت تھی جن کے اندر علم کی بھوک پائی جاتی، علم کی پیاس پائی جاتی، جو تشنا تھے ان لوگوں کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ موقع جب بھی ملا تو علم کا کام کیا، اور آخری امام آئیں گے تو پہلا کام جو آپ کریں گے وہ علم کا کام ہے۔ جہاں ہم مشق کرتے ہیں، واک کرتے ہیں نجف سے لے کر کربلا کی طرف روز 40 یا 40 سے پہلے، تو وہاں مشق اور زمین کو ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ زمین وسیع زمین موجود ہے، تو انسان سوچتا چلا جاتا ہے اس زمین پر کیا کام کیا جائے، کون سے پارک بنائے جائیں، کون سے گھر بنائے جائیں، کون سے موقف بنائے جائیں۔ وہیں پر روایتوں میں ہمارے پاس ہے جب آخری امام آئیں گے تو اسی میدان میں، اسی سرزمین پر دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کریں گے۔ یہاں پر لوگ جوق در جوق اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے، علم حاصل کریں گے۔ تو گویا امامت کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ موقع ملے، فرصت ملے تو پہلا کام یہ کرنا کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی مکتب بنا دینا، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مدرسہ بنا دینا، اس لیے کہ جتنا علم انسان کو نصیب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اہل بیت کے مقام اور آپ کے مرتبے کو سمجھنے لگے گا۔ چھٹے امام کو موقع ملا تو آپ نے مدرسہ قائم کیا، آخری امام جو پہلا کام کریں گے وہ مدرسہ قائم کریں گے، اس لیے کہ جہالت پھیلانے سے، جہالت کا پیغام دینے سے مقام امامت سمجھ میں نہیں آتا۔ مقام امامت سمجھنے کے لیے علم کو پھیلانا بہت ضروری ہے، علم کے لیے مدرسہ بنانا، علم کے لیے مکتب بنانا، علم کے لیے استاد کا تعین، علم کے لیے بچوں کو فیسلٹیز فراہم کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام کا ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیشہ باقی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آپ نے استاد تیار کیے، آپ نے معلم تیار کیا، آپ نے شاگردوں کو تیار کیا جو علم کو پھیلا سکتے تھے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں پر سائنس کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، جہاں علمی ترقی کی گفتگو ہوتی ہے، وہیں پر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے۔ کون سا علم ہے جو اس مکتب سے، اس مدرسے سے دنیا کو نہیں ملا؟ تو جہاں پر آپ نے علم کی باتیں کی، اہل بیت کے مقام کو بتایا، اہل بیت کی منزلت کو بتایا اور ثابت کیا، پروف کیا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا ہے، کیوں منزلت عطا کی ہے، کیوں لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی چاہت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، وہ ساری چیزیں علم ہی پر منحصر ہیں۔ ایک کام آپ نے علم کا کیا اور دوسرا کام جو اہل بیت کا معجزہ ہے، اہل بیت کا معجزہ ہے عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام۔ میں نے تمام فضائل کو سمیٹ کر ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کربلا اہل بیت کا معجزہ ہے، کربلا اہل بیت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ جس طرح نبوت کا معجزہ قرآن ہے، ویسے امامت کا معجزہ ہے کربلا۔ اس لیے کہ کربلا میں ساری طاقت امامت نے اپنی دکھائی ہے، سارے اصولوں کو پابندی کے ساتھ بتایا ہے۔ ایک موقع ملا تھا میدان میں غدیر کے پیغام کو پیش کرنے کا، عملی غدیر کے پیغام کو امام نے اس پیغام کو پہنچایا۔ تو کربلا کے بعد بعض علماء کے درمیان گفتگو ہے، علماء کرام ہے تو میری زبان کبھی کبھار بند ہو جاتی ہے، ڈرتا ہوں، ڈرنا بھی چاہیے۔ گفتگو ہے کہ کربلا کے بعد اماموں نے کیوں قیام نہیں کیا۔ کئی دلیلیں لوگ دیتے ہیں، کئی ریزنز کو بیان کیا جاتا ہے، کچھ لاجیکل ریزنز ہیں۔ جب سچویشنز کی بات ہوتی ہے، ہر امام کا زمانہ الگ الگ ہوتا ہے،
زمانے کے اعتبار سے امام کی تاریخ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور بعض علماء نے ایک خوبصورت تحلیل کی ہے، جیسے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے ایک ٹاپک دیا ہے دنیا کو گفتگو کرنے کے لیے، 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان، یعنی ائمہ کی تاریخ رسول کے بعد 250 سال کی تاریخ، 250 سال کی تاریخ، یعنی فرض کرو یہ پوری تاریخ ایک انسان کی 250 سالہ زندگی ہے۔ 250 سالہ زندگی ایک عنوان ہے، ایک ٹاپک ہے، اس پہ کافی انہوں نے تقریریں کی ہیں، اور کتاب کی صورت میں اگر آپ یوٹیوب پہ چیک کریں گے 250 سالہ انسان، تو اس کتاب کو آڈیو کلپ بھی بنائی ہے لوگوں نے، آپ اس کو سن سکتے ہیں ڈرائیو کرتے کرتے، چلتے چلتے، اردو میں بھی شاید ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ تو 250 سالہ انسان یعنی کیا؟ اگر ائمہ اطہار کی زندگی کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو 250 سالہ ایک انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں، یعنی دیکھنے میں تو ہمارے امام الگ الگ موقع پر انہوں نے کام کیا ہے، الگ الگ ہجریوں میں انہوں نے کام کیا ہے، اگر ساری تاریخ کو سمیٹیں گے تو ایک انسان کی تاریخ ہوتی ہے۔ اور ایک انسان کی تاریخ میں، ایک مکمل انسان کی تاریخ میں کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی موقع ملتا ہے، کبھی موقع نہیں ملتا، کبھی غربت ہے، کبھی امیری ہے، کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی حالات سازگار نہیں ہوتے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے۔ ایک انسان کی مکمل تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو امامت کی تاریخ انسان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سچویشن جیسے جیسے بدلتے ہیں ویسے امامت کا کام بھی بدل جاتا ہے۔ وہ امام دوسرے امام سے الگ نہیں ہے، لیکن سچویشن بدلا، موقع بدلا، حالات بدلے تو امام کا کام بھی بدل گیا، امام کا انداز بھی بدل گیا، امام کا سلیقہ بھی بدل گیا۔ ایک انسان کی مکمل زندگی تو گفتگو ہوتی ہے کہ اس فلاں امام نے کیوں ایسا کام کیا، فلاں امام نے کیوں قیام نہیں کیا، چھٹے امام نے قیام کیوں نہیں کیا کربلا کے بعد۔ کئی دلیلیں ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناصر نہیں ملے جیسے امام حسین کو ناصر ملے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ کوئی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ نہیں حالات سازگار نہیں تھے، یزید جیسا کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف قیام کیا جائے، یزید کا کوئی بدل نہیں ہے تاریخ میں ظلم کے اعتبار سے۔ کئی ریزنز ہیں، ان میں سے ایک ریزن جو مجھے بہت پسند ہے وہ ریزن یہ ہے کہ کربلا ایسا کمپلیٹ اور پرفیکٹ ریولیوشن ہے جس کے بعد کہ ایسے ریولیوشن کی ضرورت ہی ایسے ریولیوشن کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یعنی جو بھی پیغام ہمیں چاہیے، جو بھی ہمیں میسیج چاہیے، جو بھی ہمیں زندگی سنوارنے یا سجانے کا نسخہ چاہیے، اس کربلا کے شفاخانہ نے ان کو نسخہ دے دیا۔ ہر بیماری کا علاج اس کربلا میں موجود ہے، ہر درد کی دوا اس کربلا میں موجود ہے، ہر چیز جس کی انسان ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے تو کربلا کی طرف جائے۔ کربلا صرف ایک پیاسوں کا تذکرہ نہیں ہے، کربلا صرف بھوکوں کا تذکرہ نہیں ہے، کربلا ایک شفاخانہ ہے، کربلا دنیا کی ایک عظیم یونیورسٹی ہے، ایک لائبریری۔ کوئی کتاب نہیں جسے انسان 8 دن میں 10 دن میں محرم میں پڑھ لے اور اس کے بعد کہے میں نے کربلا کی تاریخ سے مجھے آشنائی مل گئی ہے، کربلا ختم ہے۔ نہیں، دنیا کی اتنی عظیم لائبریری ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کربلا کے پیغام ختم نہیں ہوتے، کربلا کے میسیجز ختم نہیں ہوتے۔ پھر آپ بعد میں اماموں نے اس طرح کا انقلاب کا نہیں سوچا، اس لیے کہ پرفیکٹ انقلاب ہے، پھر دوبارہ غدیر کی ضرورت نہیں ہے، پرفیکٹ غدیر کا دن ہے، اس سے بہتر کون سا دن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کراشور کی رات کی ضرورت نہیں ہے، پرفیکٹ رات ہے، اس رات سے بہتر کسی رات کوئی رات تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایک پیغام جو دیا ہے، تو کیا کیا بعد میں آنے والے اماموں نے، یہ میرا موضوع ہے، چند منٹ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ بعد میں آنے والے اماموں نے کیا کیا؟ بعد میں آنے والے اماموں نے عزاداری کی اہمیت کو بتایا۔ یعنی جس نے بھی سوال کیا میں بیمار ہوں، تو بعد میں آنے والے اماموں نے کہا کربلا کی طرف جاؤ۔ اس شفاخانے کا اماموں نے ایڈریس دیا ہے، اس شفاخانے کا پتہ بتایا ہے۔ جس نے بھی پتہ پوچھا مجھے پتہ چاہیے کہ کربلا جاؤ۔ اور چھٹے امام خصوصی طور پر آپ نے جو کام کیا وہ یہ لوگوں کو آشنا کروایا کہ کربلا ہے کیا چیز، کربلا ہے کیا چیز۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دیکھیے کبھی کبھار جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کا بیان کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو دیکھتا ہے نا وہ آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، اس کو لکھ سکتا ہے۔ سید سجاد کے لیے مشکل تھا کہ اپنی زبان سے کربلا کا وہ واقعات بتائے جو آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان ایکسپریس نہیں کر سکتا، ان کی فیلنگز کو، واقعات بیان کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ پانچویں امام کے لیے بھی مشکل مسئلہ مرحلہ تھا، کربلا کے واقعات کو بیان کرنا، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا آسان نہیں ہوتا ہے،
لیکن یہ پہلا موقع ملا چھٹے امام کو کہ آپ بیان کر سکے جو کچھ چوتھے امام سے آپ نے سنا، جو کچھ پانچویں امام سے آپ نے سنا، اس کو آپ کو موقع ملا مدرسے کی صورت میں، مسند بچھائی گئی آپ کے لیے، شاگرد آئے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے کربلا کی عظمت اور عزاداری کی اہمیت کو بتایا۔ جتنی روایتیں ہمارے پاس عزاداری کے سلسلے میں ہیں یا زیارتیں جو ہمارے پاس ہیں، جسے ہم معتبر ترین زیارت سمجھتے ہیں، زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام، اتھینٹک زیارت جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ امام سے نقل کی گئی ہے، وہ زیارت کے نقل کرنے والے، بیان کرنے والے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو مختلف طریقوں سے امام نے عزاداری کا پیغام دیا۔ کیوں عزاداری کا پیغام دیا ہے؟ کیوں عزاداری کو اتنی اہمیت کے ساتھ آپ نے بتایا ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اس کربلا کے انقلاب کا اور عزاداری کا؟ علماء کرام نے 3-4 ریزنز بتائے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام نے اس لیے عزاداری کو زیادہ اہمیت دی، لوگوں سے کہا کہ تم برپا کرو، جہاں رہو، جس محلے میں رہو، جس شہر میں رہو، جس ملک میں رہو، اگر کہیں موقع نہ ملتا ہو تو گھروں والی عزاداری کو قائم کرو۔ امام نے زیادہ ایمفیسائز کیا کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تو امام نے اپنی تاکیدات کو بڑھا دیتے۔ کیوں؟ پہلا ریزن یہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ اسی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اہل بیت کے ذکر سے چاہنے والوں کے درمیان ہم بستگی پیدا ہوتی ہے۔ ذکر اہل بیت سے چاہنے والوں کے درمیان اتحاد قائم ہوتا ہے۔ نام حسین سے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ایک بہانہ بنتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دوں نماز جماعت کی، تو نماز مثال میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی عزاداری در حقیقت عشق کی جماعت ہے، عزاداری در حقیقت محبت کی جماعت ہے، اظہار محبت کی جماعت ہے۔ لوگ اگر کسی شہر میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، اگر کسی سے آشنا نہ ہو، کسی سے دوستی نہ ہو، کوئی جان پہچان کا آدمی نہ ہو، تو اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں، اس شہر میں، اس محلے میں کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کسی میسیج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، عزائے حسین کا اعلان کرو، جتنے جمع ہو جائیں گے وہ تمہارے ہیں۔ نام حسین سے بلایا جا سکتا ہے، کربلا کے نام سے بلایا جا سکتا ہے، عزاداری کے نام سے بلایا جا سکتا ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس نام میں مصروفیت ہے، اس نام میں کشش ہے، اس نام میں جذابیت ہے۔ تو امام نے کیوں اتنی اہمیت دی ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک اتحاد، ایک ہم بستگی، یا فارسی زبان میں کہتے ہیں ہم دلی و ہم یاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو نماز جماعت سے ملا کر بیان کیا ہے، بعض علماء نے اس کو موسم حج سے ملا کر بتایا ہے کہ جس طرح حج کا فائدہ ایک فائدے، کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ اتحاد و اتفاق ہے، ویسے عزاداری کے سینکڑوں فائدوں میں سے ایک فائدہ اتحاد و اتفاق ہے۔ اب عزاداری کے نام پر دوریاں اختیار کرنے کا نام عزاداری نہیں ہے، عزاداری کے نام پر ایک پلیٹ فارم پر آ جانے کا نام عزاداری ہے۔ عزاداری انسان کو الگ نہیں کرتی ہے، عزاداری انسان کو جوڑتی ہے۔ جتنا جڑے ہوں گے اتنا ہی سمجھ جائیں کہ عزاداری کا ہماری زندگی پر، ہماری ذات پر، ہماری کمیونٹی پر اثر ہوا، امپیکٹ ہوا ہے۔ اگر ہے تو یہی کمال ہے عزاداری کا۔ یا کیا کیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں؟ 72 کو ایک مقام پر جمع کیا، 72 کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے، 72 کو ایک میدان میں لے کر آئے۔ بہت مشکل ہوتا 72، پتہ نہیں میں نے کسی مجلس میں اشارہ بھی کیا تھا کہ افکار کو جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، جسموں کو جمع کرنا آسان ہو جاتا ہے، فکروں کو جمع کرنا آسان، لیکن کمال کربلا یہ ہے کہ کربلا نے 72 طرح کی فکروں کو ایک مقام پر جمع کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ 72 فکر ایک جگہ پر جمع ہو کر ایک حسین میں بدل چکی ہے، ایک حسین میں بدل چکی ہے۔ جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، اس ایک عدد کو تو نے 72 بنا دیا، 72 بنا دیا، یا 72 کو ایک بنا دیا۔ یہ جوش ملی آبادی کا خیال تھا کہ 72 بنا دیا، لیکن
ہمارا بھی یہ تصور کہتا ہے 72 بنا نہیں دیا، 72 تھے، ان سب کو ملا کر ایک بنا دیا، ایک بنا دیا۔ اس لیے کثرت میں وحدت ہے اور وحدت میں کثرت ایک الگ ہوا ہے، اس کثرت کو وحدت میں بدل دیا، افکار کو جمع کر کے ایک مقام پر۔ آپ کہیں گے کہ کیا افکار میں اختلاف نہیں تھا؟ کیا مقام ہے امام حسین کی سوچ اور حضرت جون کی سوچ دونوں میں ایکانگت تھی؟ کیا فرق نہیں تھا؟ فرق ضرور تھا، لیکن جب مقصد اور فکر ایک ہوتی ہے، پھول الگ الگ ہوں لیکن اس کو گلدستے میں تبدیل کر دیا جائے تو گلدستہ بدل جاتا ہے۔ مقام میں مرتبے میں الگ الگ ہے، کوئی اس میں کوئی شکی شبہ نہیں ہے۔ اصحاب میں بھی مرتبے میں فرق ہے، حسین کے اولاد کے مرتبے میں فرق ہے، وہ دونوں بھائی ایک مقام پر نہیں ہو سکتے، لیکن جوڑ دیا، ایک گلدستہ بنا دیا۔ تو کیا پیغام ہے آزاداری کا؟ پیغام یہ کہ اہل بیت نے زیادہ تاکید کی ہے کہ گھروں میں آزاداری ہو، گھروں کی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، گھروں کی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ جواد عمری فرماتے کہیں پر آزاداری اگر نہ ہو رہی ہو تو گھر میں کھانے کے بعد دسترخوان پر کھانے سے پہلے حسین کو یاد کر لیا، حسین کو یاد کرو، کوئی مرثیہ پڑھے، کوئی سلام پڑھے، بچے سے کہو کہ ماما پڑھ لے، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہمارے دکھ ہیں، جو ہمارے درد ہیں، جو ہمارے یہاں مصیبتیں ہیں، اس ایک سلام، اس ایک دوہے کے ذریعے سے یہ تجربہ کر کے دے گا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا، آج بھی اگر آپ بڑے بڑی مسجدوں میں چلی جائیں گے جہاں پر ایران اور عراق میں، جہاں پر مصلی پر مغرب نماز ہونے کے بعد ایک ہفتے میں ایک مرتبہ اگر مسجد سے نہیں ہوتی ہے تو مولانا جو ہے رخ بدل لیتے ہیں، لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور چند دن مسائل پہ پڑھ دیتے ہیں۔ میرے گھر آئے تھے مولانا جو ہے ایران سے تبلیغ کے لیے آئے، تو مختلف شہروں میں انہوں نے تبلیغ کی، اور جب ہمارے گھر آئے تھے وہاں پر بنگلور میں، علی پور میں، تو ہمارے گھر میں مہمان تھے، کھانا ختم ہوا تو انہوں نے کہا کھانے سے پہلے میں 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، تو 2 باتیں کی، انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا، اس کے بعد ایسے مسائل انہوں نے پڑے ہمارے گھر کے اندر، ایسا لگتا تھا کہ ہم نے تو کھانے پہ بلایا تھا، انہوں نے کھانا ہمارا تبرک میں بدل دیا، ہمارے کھانے کو تبرک میں بدل دیا۔ اتنے آنسو نکلے لوگوں کے آنکھوں سے، تعجب ہوتا ہے کہ اس موقع پر اسے کہ ناہنگام بے ہنگام مسائل کا انسان کہتا ہے، دل انسان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے ہمارے چھوٹے امام کا کہ کوشش کرو آزاداری کو عام کرو اس طرح کہ تمہارے اندر ہم بستگی پیدا ہو۔ معافی چاہتا ہوں زیادہ بولتا ہوں، حالانکہ مجھے اپنی اجازت دی ہے بولنے کے لیے۔ تو ایک ذریعہ، ایک ریزن یہ کہ کیوں اہل بیت نے اتنا اہمیت دی ہے، اور دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ، اسی آزاداری کے نام پر ہر قوم میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا، دین کا پیغام پہنچانے کا، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، بہترین ذریعہ، معتبر ترین ذریعہ، پاک ہستیوں سے پہنچا ہوا ذریعہ آزاداری ہے کہ نام حسین پر، میری طرف علماء کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، نام حسین پر لوگوں کو بلاؤ، ان کو خدا سمجھاؤ، ان کو دین سمجھاؤ۔ نام حسین پر آ جاتے ہیں تو ان کو سمجھو خدا کیا ہے، دین کیسی، تو مقصد حسین توحید ہے، کربلا کا موضوع توحید ہے، کربلا کا موضوع دین کی حفاظت ہے۔ وہ کون سا دین ہے جس دین کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم شخصیت اپنی جان کو قربان کر رہی ہے؟ ان کو بلاؤ حسین کے نام پر، دین سمجھاؤ۔ جب لوگ دین سمجھ لیں گے تو حسین کے ساتھ ہونے لگیں گے، حسین کے ساتھ چلنے لگیں گے، حسین کے ساتھ قیام کریں گے، حسین کے نام پر لوگ آ جاتے ہیں۔ مصونیت میں کشش ہے جسے میں نے اشارہ کیا، جب لوگ آ گئے ہیں ان کو توحید بتاؤ، نبوت بتاؤ، انہیں قیامت بتاؤ، ان کو اخلاقیات بتاؤ۔ یہ در حقیقت ایک جہد کا نام آزاداری نہیں ہے، ایک درس کا نام آزاداری نہیں ہے، مکمل پیغام دین کا نام ہے آزاداری۔ آج ہم چھٹے امام کے نام پہ جمع ہیں، آج ہم چند شہداء کے نام جو عراق میں انہوں نے جانیں قربان کی، ان کے نام پہ ہم جمع ہیں، لیکن کیا بات، کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان کی پرسنل شہداء جو عراق میں ان کی پرسنل زندگی پہ ہماری بات نہیں ہو رہی، لیکن جن راستے پہ وہ چلے ہیں اس راستے کی بات ہو رہی ہے، جس راستے پہ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کمپرومائز نہیں کیا ظالموں سے، اس کی بات ہماری ہو رہی ہے۔ یہ پیغام ہے جو آزاداری کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ در حقیقت امام حسین کی شخصیت ہی کربلا میں، کیوں کربلا کی اہمیت ہے کہ کربلا میں امام حسین اکیلے دین بن چکے تھے، دین بن چکے تھے۔ ابن عباس نے راستے میں سوال کیا تھا،
مولا بچنا چاہتے ہیں کہ یمن چلے جائیے، مدائن چلے جائیے. تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا تھا صحابی رسول کو، صحابی مولا کائنات کو، کہ میں بچنے کا راستہ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں دین بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. بچنا ہو تو آدمی کہیں بھی بچ سکتا ہے، لیکن بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہمارے بچے سوال کرتے جب جانتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے گئے کیوں؟ تو اگر بچانے کا ارادہ ہے تو جانا ہی پڑے گا. اگر بچنے کا ارادہ تو کہیں بھی چھپا نہیں سکتا. افغانستان کے پہاڑیوں میں جب چھپ کر لوگ جنہوں نے نام کمائے ہیں، بچنا چاہتے تو افغانستان کے پہاڑیوں میں جا کے انسان چھپ سکتا ہے. بچنے کا کام نہیں تھا، بچانے کا کام ہے. اور دین بچا کر آپ نے دین کی شخصیت کو، اپنے آپ کو دین سے منسلک کیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب مولا ابوالفضل عباس کا ہاتھ کٹا، جب آپ کا بازو قلم ہوا جنگ کے میدان میں، تو مولا ابوالفضل عباس نے رجز پڑھی ہے. اس رجز میں کا ایک جملہ ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کروں آپ کی خدمت میں. آپ نے کہا چاہے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دو، چاہے میرا بایاں ہاتھ کاٹ دو، میں دین کے سپورٹ سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. علماء کرام نے گفتگو کی ہے کس کی نصرت کے لیے آئے تھے ابوالفضل عباس، کس کی حمایت کر رہے تھے، کس کی سپورٹ کر رہے تھے؟ حسین کی سپورٹ کر رہے تھے، حسین کی نصرت کر رہے تھے. اور کہہ رہے ہیں ابوالفضل عباس چاہے میرا ہاتھ کاٹ دو، دایاں ہاتھ کاٹو یا بایاں ہاتھ کاٹو، ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں لیکن میں دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہاں دین یعنی وجود بابرکت امام حسین علیہ السلام، مکمل دین کی شخصیت بن چکے تھے. تو تذکرہ ہوگا حسین کا. جب بات ہوتی ہے حسین کی تو بات ہوتی ہے دین کی، بات ہوتی ہے اخلاقیات کی، بات ہوتی ہے حقائق کی، بات ہوتی ہے معارف کی. لفظ بدل سکتے ہیں، عنوان بدل سکتے ہیں، تاریخ کو بدلا جا سکتا ہے، نہ معارف کو بدلا جا سکتا ہے، نہ حقائق کو بدلا جا سکتا ہے. یہ کربلا کا کو اہمیت دینے کا دوسرا ریزن جو اہل بیت علیہ السلام بتایا وہ دین داری اور دین فہمی اور دین شناسی ہے. دین سمجھنے کا کام ہم عزاداری سے اور فرش عزا سے لیتے ہیں. اور آخری ریزن میں بتا دوں، انشاءاللہ کبھی اور ملاقات ہوگی تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تیسرا ریزن جو علماء کرام نے بتایا وہ یہ کہ ظالم کے خلاف قیام کرنے کا جذبہ اور مظلوم کی حمایت کا شوق پیدا ہوتا ہے فرش عزا سے. دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، اب دیکھیے کل کی تاریخ میں نہیں جا رہا ہوں، آج کی تاریخ میں دیکھیے، دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم کے خلاف اگر کوئی سب سے پہلے بولتا ہے تو وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. سب سے پہلے بولتا ہے کہیں بھی ظلم ہوتا ہے. کیوں یہ بول رہے ہیں؟ کیوں دوسرے خاموش ہیں؟ جو لوگ آج گفتگو کرتے ہیں پارلیمنٹس میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے، رسول کے خلاف بولنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے، بتائیے جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو یہ مفتی کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں سو گئے تھے یہ مفتی؟ کیا ہو گیا تھا مفتیوں کو؟ کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ اس وقت قتل کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ کیوں چپ ہو گئے تھے؟ کیوں قلم خاموش ہو گئے تھے؟ اگر بولا کسی نے تو اہل بیت کا ایک عاشق ہوتا ہے. ایک کربلا کے مکتب میں پلنے والے نے بولا اور اسی نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ کئی نقصان ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے ایرانی قوم کو، ایرانی ملک کو نقصان پہنچایا فتویٰ، لیکن جب بات حق کی آتی ہے تو چھپایا بھی نہیں جا سکتا ہے، کمپرومائز بھی نہیں کیا جا سکتا. زمانہ تقیہ کا نہیں ہے. کسی نے کل رات میں جو انٹرویو کوشچن آنسر کا پروگرام تھا سید محمد رضوی صاحب سے، انگلش میں کوشچن آنسر کا پروگرام تھا، لائیو تھا، آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں نے. تو کسی ایک نوجوان نے ان سے سوال کیا کہ تقیہ کیا ہے، کہاں سے ہمیں شروع کرنا، کس طرح ہم ایمان کو بچائیں اس زمانے میں. تو ان کا ایک جواب بڑا خوبصورت تھا سینٹینس، وہاں کی مجلس کے بعد میں نے جا کے سنا ہے اس کا. ایک سینٹینس یہ تھا کہ یہ زمانہ تقیہ کا نہیں ہے. اب نہیں ہے کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہ زمانہ تقیہ کا نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں کیا تقیہ، کیا جان بچے گی، کون کس کو بچا پائے گا؟ یہ زمانہ تقیہ کا نہیں ہے، یہ زمانہ قیام کا ہے، یہ زمانہ حق کو بتانے کا ہے، یہ زمانہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کا زمانہ ہے. اور سب کو آزادی ہے. یہ آزادی کا کبھی کبھار اچھا فائدہ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو مذہب تشیع کو ماننے والا اٹھا سکتا ہے، اچھا فائدہ اگر اٹھا سکتا ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام نے آپ ایت اللہ خامنائی کا پیغام، نوجوانوں کے نام جو ویسٹ میں رہنے والے نوجوانوں کو آپ نے پیغام دیا ہے، یا آیت اللہ سستانی کا پیغام 40 کے دن نوجوانوں کے نام انہوں نے جو دیا ہے، دونوں پیغام میں ایک جو چیز مشترک ہے
وہ یہ کہ تم نوجوانوں سے خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ تم انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا میں، سافٹ ویئر میں کام کرو، اس لیے کہ دنیا آج تمہیں اسی کے ذریعے سے اٹیک کرتی ہے۔ اب تقیہ کا نہیں ہے، حقائق کا اظہار کرو، یہ حق ہے، یہ کتاب ہے، یہ پیج نمبر ہے، کوئی انسان چھپا نہیں سکتا ہے، کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اچھا جملہ تھا ان کا، زمانہ تقیہ کا نہیں ہے کہ ہم تقیہ ڈھونڈے کہاں بچائیں۔ ہاں اگر کہیں انسان پھنس جاتا ہے جان بچانے کے لیے تقیہ آ جاتا ہے، لیکن اظہار حقائق کے لیے تقیہ نہیں ہے، معرف کے بیان کے لیے تقیہ نہیں ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ آج کے زمانے میں ظالم کے خلاف بول سکتا ہے اور مظلوم کی حمایت بھی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آیت اللہ مطہری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہوں یا آخری امام ظہور فرمائیں گے، بتاؤ وہ کس کی سپورٹ میں بات کریں گے، کس کے خلاف بات کریں گے؟ اور یہ تھوڑی دیر ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ وہ ظلم کے خلاف بولیں گے اور مظلوم کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ یہ عزاداری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف بولو اور مظلومین کی حمایت کا اعلان کرو۔ کبھی بھی اہل بیت نے ظالم کے خلاف، ظالم کے سامنے کمپرومائز نہیں کیا ہے، حقائق کا اظہار کیا، بیان کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو پریشان کیا۔ آج بھی دنیا مکتب تشیع کی اس لیے دشمن ہے کہ یہ حق بولتے ہیں، یہ حق بولتے ہیں۔ چونکہ حق بولتے ہیں دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا قصور تھا ان 1700 نوجوانوں کا جسے ہاتھ باندھ کر کے مار دیا گیا؟ ان کو پتا ہے یہ جتنے رہیں گے، ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک سفیر ہے، سفیر اعزا جسے ہوتے ہیں، ہر آدمی کربلا کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ کیا قصور تھا؟ شیعوں نے تو کسی کا گھر نہیں جلایا تھا۔ میں بڑے ہی مطالعے کے زور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جب بھی شیعوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، کسی بھی شیعہ حکومت نے کسی بھی دوسرے مکتب کے ماننے والوں پر ظلم نہیں کیا ہے، تاریخ نظر نہیں کیا۔ جب بھی موقع ملا ہے، دوسروں کو موقع ملا تو انہوں نے مارا ہے، شیعوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، بے وجہ کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ فتویٰ مانگ کے دیکھ لیجیے، ویسے مرجع سے پوچھ کر دیکھ لیجیے گا، ہمیں کسی نے پریشان کیا کیا ہم اس کے گھر والوں کو مار سکتے ہیں؟ کوئی مرجع ہمیں اجازت نہیں، کوئی مجتہد ہمیں اجازت نہیں۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہی نہیں کسی کو بے وجہ مارنا۔ کسی قصور کچھ بھی نہیں تھا، صرف قصور یہ تھا کہ یہ عاشقان اہل بیت علیہ السلام، یا علی مدد کہنا اگر قصور ہے تو یہ مجھے قصور منظور ہے۔ اگر یا علی کہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو یہ طریقہ مجھے منظور ہے، میں یا علی کہتا ہوں۔ اگر یہ قصور ہے تو انسان مار دیا جائے، اور مارا گیا، تاریخ میں آج نہیں ہے، پہلے بھی مارا گیا۔ عیسیٰ بن تمار کا قصور کیا تھا؟ کسی کا گھر جلایا تھا آپ نے، کسی کا مال چھینا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی؟ نہیں، صرف کہ جس گلی سے گزرتے تھے کہتے تھے میں نے سنا ہے پیغمبر اسلام سے آپ نے فرمایا کا کفر و نفاق، اہلی بیت محبت ہی ایمان ہے، وہ تو دشمنی کفر و نفاق ہے۔ کسی جرم میں تو مارا گیا ہے، مارا گیا آپ، کسی جرم میں آپ کو شہید کیا گیا، کل بھی اور آج بھی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے نوجوانوں کو جو راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے، اپنے مکتب کے تحفظ کے لیے، ان کو یاد کریں۔ بہت شکریہ اس انجمن کا، میں نے سمجھا ہے کہ آپ نے کم از کم اس امام کی شہادت کی تاریخ میں ان نوجوانوں کو بھی آپ نے یاد کر لیا جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور وہی خون عراق میں انقلاب میں آیا، اسی خون نے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ جذبہ کو میں آیت کا ترجمہ اب یہاں کرنے والا ہوں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ پروردگار پیغمبر اسلام کہتا ہے ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ کون سے دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے؟ غدیر، مباہلہ، ہمارے پاس کئی دن ہے ایام اللہ جب اللہ یاد آتا ہے، ان دنوں کو یاد کرو، اور ایسے واقعات جو وجود میں آتے ہیں جن کی وجہ سے ایک انقلاب وجود میں آتا ہے، وہ ایام اللہ ہے، یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ ایام اللہ ہے۔ ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی ہیں۔ قربانی کا جذبہ کہاں سے سیکھا، یہ شعور کہاں سے سیکھا؟ مکتب اہل بیت علیہ السلام۔ اتنا علم پھیلایا آپ نے چھٹے امام میں، اتنے معارف کو عطا کیا، محسن ہیں آپ، محسن علم ہے، محسن عرفان ہے، محسن فقہ ہے، محسن مکتب ہے، لیکن
ظالموں نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا. چوتھا سوال کرتے ہیں آج کیوں شیعوں پر ظلم ہوتا ہے؟ کیوں یمن میں مولا کائنات کا نام لینے والوں پر ظلم ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہے ان کا، جو بھی حق بولتا ہے حق پر چلتا ہے اس پر ظلم کا. اماموں پر انہوں نے ظلم نہیں ہوگا، اماموں کو پریشان کیا. بعض روایت میں 12 مرتبہ امام کو گھر سے کھینچ کر لے جایا گیا دربار تک. کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. جب تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا مصائب کا، کسی خطیب نے چھٹے امام کو اور سید سجاد کے مصیبت سے ملا کر بیان کیا. بڑی خوبصورت طریقے سے اس نے مصائب کو پیش کیا ہے. ایسا نہیں کہ چھٹے امام کے ہاتھوں میں رسم نہیں باندھی گئی، کھینچ کر جب لے جانا ہوتا ہے تو ہاتھوں میں رسم باندھی جاتی ہے. مولا آپ کے ہاتھوں میں بھی رسم تھی اور چوتھے امام کے ہاتھوں میں بھی رسم تھی. مولا آپ کو بھی پاک برہنہ لے جایا گیا گھر سے لے کر دربار تک. سید سجاد کو بھی پاک برہنہ لے جایا گیا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک. مولا آپ کی آواز پر بھی لوگوں کو رحم نہیں آیا. آپ پکارتے رہے ذرا آہستہ ذرا آہستہ، میری سانس پھولنے لگ رہی ہے. مولا سید سجاد بھی چلاتے رہے، پکارتے رہے، کسی نے آپ کی آواز کو نہیں سنا. مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے گھر کو جلایا گیا. سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے ایک نہیں کئی خیمے جلائے گئے. مولا آپ کے پیروں سے آپ کے مصلے کو کھینچا گیا. مولا ایک بیمار کا بستر بھی کھینچا. مولا آپ کو بے جرم و خطا پریشان کیا گیا. سید سجاد کو بھی بے جرم و خطا پریشان کیا گیا. مولا درباریوں نے یہ مصمم ارادہ کیا تھا کہ آپ کی عزت نہ کی جائے. مولا دربار یزید میں بھی یہ انتظام کیا گیا تھا کہ اہل بیت کی کوئی عزت نہ کرے، اہل بیت کی کوئی کا احترام نہ کرے. مولا آپ کی مصیبتیں سید سجاد سے کتنی ملتی جلتی ہیں، لیکن مولا 2 فرق ایسے مصیبتوں میں ہیں جو سید سجاد کو یاد کرنے کو دل کرتا ہے، اور جب بھی وہ نام زبان پر آتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک مصیبت یہ کہ مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے گھر تو جلایا گیا، لیکن مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچوں کے رخساروں پر تماچے نہیں لگائے گئے. مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بہنوں کے سر سے کسی نے چادر تو نہیں چھینی. مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی بہن کے پشت میں کسی نے تازیانہ تو نہیں لگایا. اللہ نے صبر سچا ارے دیکھتے رہ گئے. سکینہ کے رخسار پر تماچا، زینب کی پشت پر تازیانہ. مولا آپ کی مصیبت میں اور سید سجاد کی مصیبت میں فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل دیتے وقت گریہ کیا تھا. یہ کہہ کے گریہ کیا تھا ارے میں اس بابا کو غسل دے رہا ہوں جس کی پشت پر زخم تازہ ہے. اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر آپ غریبوں کے گھر تک پہنچاتے تھے. لیکن مولا ذرا سید سجاد کا امتحان دیکھیے. ارے غسل تو دور کی بات ہے، ارے سید سجاد اپنے باپ کو آسرا تک نہیں دے سکتے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے. ارے وہ جوان بیٹا گریہ نہ کرے تو کیا کرے، زندہ ہو اور باپ کا لاشا بے گھر. لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي أحلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين